السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار علی، مجلس اقبال لندن اور یا اقبال سوسائٹی لندن کی جانب سے آج پھر میں آپ کو ہماری اس خوبصورت محفل جو محمد شریف بکا صاحب کے ساتھ ہم ہر اتوار کو دن کے 1 بجے مناتے ہیں، آپ کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج پھر علامہ اقبال صاحب کے ایک خوبصورت شعر کے ساتھ اس کی ابتدا ہوگی، اور مگر آج کا یہ خوبصورت شعر جو ہے آج جناب محمد شریف بکا صاحب ہی سے آپ سنیں گے، کیونکہ میں آپ کو پہلے اس کی پری وارننگ نہیں دینا چاہ رہا۔ تو جناب اقبال ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا نام بھی روشن کیا اور قرآن و حدیث کو بھی اپنے کلام میں پیش کیا، اور پھر ہمارے پروفیسر شریف بکا صاحب نے جس لگن سے اقبالیت پہ کام کیا، اپنی کتابیں نشر کیں، اور آج بھی اس محفل میں ہمیشہ کی طرح یہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کو آگے کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے، ان کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے، اور ان کی جو یہ سبق آموز باتیں ہیں یہ ہمیں خود سننے، عمل کرنے اور آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرے۔ تو اب میں بلا تاخیر جناب پروفیسر محمد شریف بکا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے شعر سے اس کی ابتدا کریں، اور یہ شعر بڑا خوبصورت ہے، اور یہ ایک ایسی جو قربانی کی جو کنسپٹ ہے اس پہ ہوگا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس شعر میں کے جو میننگز ہیں کتنے ڈیپ ہیں، اور قربانی سے کیا مراد ہے۔ اپنا نفع دیکھنا چاہیے، اپنا نقصان دیکھنا چاہیے، یا دوسروں کا دیکھنا چاہیے، اور آج کی جو یہ مادی دنیا میں اس کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو جناب محمد شریف بکا صاحب پلیز آپ فرمائیے۔ چلیں جی بکا صاحب، جاری رکھو جی۔ آپ بسم اللہ کریں شروع سے۔ اچھا بالکل صحیح۔ وہ میں بیان کر چکا، وہ تو ٹھیک ہے اتنا، یا آگے میں چلوں یا اگر اس کو پھر دوہراؤں؟ نہیں، پھر دہرائیں اس کو، جی پھر دہرائیں اس کو۔ اس کو دوبارہ بیان کرنے کی جی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا، ہاں بالکل۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت بہتر جناب۔ ہاں جی، آج کا جو شعر علامہ اقبال کا جو آپ نے بتا کہ اندیشہ ہے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اس میں علامہ اقبال نے یہ جو نظم ہے، یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کی نظم جو ہے بانگ درا کی خضر راہ، اس میں یہ شعر ہے۔ تو علامہ اقبال نے خضر سے کچھ سوالات پوچھے اور اس نے جو جواب دیے، تو زندگی کے بارے میں جو سوال تھا اس نے خضر نے ان کو علامہ اقبال کو یہ بتایا، علامہ نے اس کو کوٹ کیا کہ برطرز اندیشہ ہے سود و زیاں ہے زندگی، کہ زندگی اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے، عام طور پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس میں فائدہ کیا ہے، اور نقصان سے وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ زندگی جو ہے وہ ہر وقت یہ نہیں آپ دیکھتے کہ نفع اس میں کیا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ جان کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کھانا وغیرہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ جان آپ کی محفوظ رہے، لیکن کبھی ایسے بھی مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں اعلیٰ تر مقصد کے لیے، بلند اور انسانی اور اخلاقی جو مقاصد ہیں ان کے لیے آپ کو یہ جان جو ہے وہ قربان کرنی پڑتی ہے۔ آپ قربانی دیتے ہیں، ہم اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، اور مال کی بھی سب قربانی ہوتی ہے، اور کبھی جان کی قربانی دینے والا ہوتا ہے، اکثر لوگ اسے گھبراتے ہیں۔ تو علامہ نے اس میں کہا کہ یہ کبھی تسلیم جان، کہ جان کو حوالے کرنا ہے، آپ نے اپنی جان کو کسی اور مقصد کے حوالے کر دینا ہے، وہ دوسروں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، تو یہ وہ جو چیز ہے زندگی، اس میں ہمیشہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نفع کیا ہے۔ میں نے وہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دیکھیں ہم اپنی زندہ رہنے کے لیے ہم کھاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی برقرار رہے، صحت ہماری ٹھیک رہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اور وہ مجھے شعر یاد آ گیا اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، کہ زیستن جو ہے کھانا، جو زندہ رہنا ہے، یہ کس لیے ہے؟ تم اس لیے کھاؤ تاکہ تم زندہ رہو اور ذکر کر سکو، ذکر اللہ کا۔ اور تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است،
لیکن تیرا اعتقاد یہ ہے، تیرا عقیدہ یہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں زندہ رہوں تاکہ میں زیادہ کھا سکوں۔ تو مراد یہ ہے کہ مادی مفادات جو ہیں، ذاتی طور پر آدمی اپنے مفادات کے لیے بڑے کوشش کرتے ہیں، اور ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کمائیں گے اور کھائیں گے کھائیں گے ہم، ہم۔ کہ دوسرے لوگ کمائیں اور ہم مفت میں مال کھائیں ہیں جی۔ اور یہی کچھ وہ ہو رہا ہے زندگی میں، کہ لوگ دوسروں کے مال پر گزارا کرتے ہیں، خود کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہمیں دوسرے ہمارے لیے کما رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی۔ تو یہ جو چیز ہے علامہ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ بلند تر مقاصد جو ہیں وہی ہیں جس کے لیے آپ اپنی زندگی قربان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مال کی قربانی جو ہے وہ قرآن نے اس لیے کہا کہ مال تم کو بہت پیارا ہے، دولت تمہیں بہت پیاری ہے، یہ خبص ہے، لیکن تم کیا کرو کہ یہ جو مال تمہیں بہت پیارا ہے تم اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، تم اپنے اس مال کو لوگوں کے فائدوں کے لیے، اللہ کی راہ میں مراد ہے کہ عوام الناس کے لیے، عام انسانیت کے لیے تم قربانی کرو اور وہ مال ان پر خرچ کرو۔ مجھے اللہ کو تو یہ چیز پیاری ہے جی وہ۔ تو اسی طرح بے شمار اور چیزیں جو ہیں وہی علامہ نے اس میں بیان کیا، بلکہ اس کے شعر کے بعد دوسرا شعر ہے وہ کہ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ۔ وہ یعنی وہ علامہ کہتے ہیں کہ خضر نے جواب دیا کہ زندگانی کی حقیقت، اگر تم زندگانی کی حقیقت زندگی کی معلوم کرنا چاہتے ہو تو کوہکن وہ پہاڑ کو کھودنے والا مراد ہے فرہاد۔ وہ اس میں علامہ اقبال نے وہ جو ایک قصہ ہے، کہانی ہے کہ فرہاد جو تھا وہ خسرو جو تھا وہ ایران کا بادشاہ، اس کی جو ملکہ تھی اس کی بیوی کا نام تھا شیری، تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس سے جان نہیں چھوٹتی، تو انہوں نے کہا اچھا تم بہتر ہے پہاڑ کھودو اور اس سے وہاں سے دودھ کی ندی بہاؤ۔ تو وہ علامہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا وہ کام، فرہاد نے جی وہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ملا تو کچھ نہیں لیکن قربانی اس نے دی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ نو پینس نو گینس، اگر آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، وقت کی قربانی دینی پڑے گی، پیسے کی قربانی دینی، جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو یہ اس میں سبق یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہے، بڑی محفوظ ہے، اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ وقت آتا ہے کہ زندگی کو قربان کرنا پڑتا ہے اعلیٰ مقصد کے لیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، غالب کہتا ہے کہ اللہ نے جان دی، ہمیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے کوئی خاص نہیں کیا بلکہ وہ حق ادا نہیں کر سکے، جان اسی کی تھی، اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس، اس نے مانگ لی، اعلیٰ تر مقصد کے لیے ہم نے جان اپنی دے دی وہ۔ تو جان قربان کرنا یہ ہارے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ قول اقبال کا ایک اور شعر ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں مادہ پرست، جو صرف مفاد اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی۔ ایسے لوگوں کی نگاہ ہمیشہ مور اور مگس، مور سے مراد وہ اردو والا مور نہیں ہے ہمارا، یہ فارسی میں مور، وہ چیوٹی کو مور کہتے ہیں۔ تو مور یہ ہے، یہ نہیں مور کا جو مور ہے، بلکہ کہ ان کی جو نظر ہمیشہ مگس کہتے ہیں وہ مکھی کو، مکھی یا چیوٹی چھوٹے چھوٹے مقاصد میں نظر ہوتی ہے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ چیز ہو جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد پہ ہیں، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ان کی۔ جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، ان کی جو کمندیں ہیں، ان کا جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا ہو، بڑے کچے ناپختہ، وہ سلسلے پر جہاں سے فائدہ ملا اٹھا لیا۔ یہ خاص جو طبقہ ہے ہمارا وہ یہی کام کرتے ہیں کہ دوسروں کے مال پر گزارا کرتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے جی، اور لوگوں کو پھر جتاتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ قربانی جو ہے وہ قربانی، وہ بیچارے وہ قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں کہ جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا وہ مختصر سا اس کا جو خلاصہ شعر کا، وہ میں نے بیان کر دیا۔ بہت شکریہ بقا صاحب، آج آپ نے بڑی ماشاءاللہ تفصیل وضاحت کی۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سبق میں جو بات وہی ہے کہ اپنی ذاتی مفادات ان پہ دوسروں کی جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب لیکن یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ دنیا تو سیلف سینٹرڈ ہے آج کل،
تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، اچھی سبق میں چیزیں کہ ہمیں اپنی بینیفٹ کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کر کے دوسروں کے فائدے جو ہیں، جو مطلب کہ قوم کے لیول پہ یا نیشن کے لیول پہ یا اسلام کے لیول پہ جو ہے ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، جینا وہ جو دوسروں اوروں کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ جناب آپ کو اس کا جزا دے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار کو 1 بجے ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ پروگرام آپ فیس بک بھی دیکھیے گا، اور اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے دینا چاہتے ہیں یا کوئی خاص شعر ہے جس کی وضاحت آپ شریف بکا صاحب سے سننا چاہیں گے، تو وہ بھی ہمیں آپ فیس بک پہ میسنجر پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ بکا صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کی قربانی بھی ہے ماشاءاللہ، آپ بھی قربانی دے رہے ہیں وقت کی۔ وہی اللہ کو پیاری ہے قربانی، تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں یہ موقع دے کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں، اور خاص کر آپ کا جو نالج ہے اس سے ہم انسپائر ہو سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، دوسرا اس کو آگے پھیلا سکیں، اور تیسرا جو ہے اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی بالکل جی۔ تو انشاءاللہ جناب اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔